اتنا بڑا انقلاب آ چکا ہے. ترکی کے اندر تو بیٹھ کے وہ بنا تھا اسرائیل، لیکن صدام نے زیادتی کی. ایران کا ڈیفنس سسٹم بیٹھ گیا تھا، اس کو جا کے فوری طور پہ چلایا کس نے ہے؟ چین والوں نے اور پاکستانیوں نے. بے وقوفی کی امریکہ نے، تو پھر یہ شاید سالہ سال چلے یہ جنگ. اسلامی سوچ کے ساتھ ایک بلاک بن رہا ہے. وہ بلاک جو ہے انشاءاللہ آئندہ کے لیے دنیا کے فیصلے کرے گا. آج کے دن امریکہ میں عمران خان کی رہائی کی تحریک چلی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم. اس وقت اسرائیل جو پہلے خدا کے لہجے میں بات کرتا تھا، اور امریکہ بھی ایران کا ٹارگٹ بنا ہوا ہے. وہ چھپتے پھرتے ہیں اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایران کو ہمت دی. یہ کوئی وہ اپنی دفاع کی جنگ نہیں لڑ رہا. شروع سے اس نے فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف موقف اختیار کیا. امام خمینی کشمیر سے تھے، ان کی تو جائے پیدائش بھی سری نگر ہے، اور وہاں جب انقلاب آیا تو انہوں نے اسرائیل کے خلاف بڑا ٹھوس موقف اختیار کیا. یہی موقف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. انہوں نے بھی کہا کہ ہم ایک ناجائز بچہ ہے جس کو ان مغربی قوتوں نے مسلط کیا ہے، تو اس لیے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. مسلم لیگ کی یہ پالیسی 1940 سے تھی. تو پھر پاکستان بنا. پہلے تو آئیڈیا تھا یہودی ایک وطن حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے، کبھی فری میسنز کے ذریعے، کبھی وہ بلکہ وہ دوسرے ممالک کا وسیع ان کے ذہن میں تھا کہ جو اس وقت حضرت داؤد کے دور میں
فلسطین اسرائیل تھا، اس پورے علاقے کو انہوں نے فتح کرنا تھا اور اس کو یہودی ریاست بنانا تھا۔ یہ آئیڈیاز تو چل رہے تھے، بلکہ 1900 کے قریب سے۔ تو اس کو یہ آئیڈیا جب انڈیا میں بھی یہ باتیں آئیں تو 1940 میں ہی مسلم لیگ نے ان کے خلاف ایک موقف اختیار کر لیا۔ تو یہ ایک ایسی جو سوچ ہے کہ وہ پورا قبضہ کرتے جائیں گے، مدینہ بھی قبضہ کرنا ہے انہوں نے، یہ ان کا پلان کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ کر نہیں سکیں گے۔ تو ہر مسلمان جو ہے اس کو تو یہ اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اسرائیلیوں کے عزائم کے خلاف ایک لوہے کی دیوار بن جانا چاہیے۔ اب دیکھیں، ایران ایک لحاظ سے ان کا نقطہ نظر اپنا ہے، وہ کہتے ہیں وہ شیعہ ہیں، اور ایران میں 95% شیعہ ہیں، 5% سنی ہیں۔ اور اس کے اندر اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کا تو کوئی تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جو دوسرا سعودی عرب اور سب سے ہٹ کے ایک راستہ اختیار کرے، لیکن مسلمان تو وہ ہیں۔ اب سارے ان کو کہہ رہے ہیں ہمارا برادری ملک ہے، ہمارے بھائی ہیں۔ آج تو سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی ہیں۔ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ سعودی عرب جو ہے وہ بھی اس راستے پہ آ چکا ہے، اور یہاں تک کہ اردن کے بادشاہ نے بھی، جو میرے حساب میں نہیں آتا تھا، وہ تو ملک جو ہے وہ ایک طریقے سے اسرائیل کا چھوٹا ملک تھا بنا ہوا، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ ہم اپنے ملک کو ان کے لڑائی کی آماج گاہ نہیں بننے دیں گے۔ اتنا بڑا انقلاب آ چکا ہے۔ ترکی کے اندر تو بیٹھ کے وہ بنا تھا اسرائیل، اس کو سب سے پہلے ریکگنائز کس نے کیا تھا؟ ترکی نے۔ ایک صدی لگ گئی ہے چیزوں کو صحیح پروسپیکٹو کے اندر دیکھنے کی۔ اللہ نے ہمت دی ہے، یہ ملک لڑتے رہے ہیں، وہ ہمیں کبھی شیعہ سنی کو ہمیں آپس میں لڑا کے اصل مقصد کی طرف جانے نہیں دیتے تھے۔ جو غزہ میں ابھی کیا ہے، ہم تو خاموش بیٹھے رہے ہیں، ایران نہیں خاموش بیٹھا۔ اس کے لیے بھی اس نے تیاری بھی کی ہے، صرف زبانی جمع خرچ نہیں کیا۔ اس کے لیے، اس کی جنگ کے لیے وہ تیار رہا ہے ایران۔
پہلے عراق میں وہ بھی بلا وجہ کا اس کے اوپر جنگ مسلط کی گئی تھی. ہماری ہمدردیاں آج بھی جو وہاں صدام حسین نے اپنے جج کے سامنے کھڑے ہوئے سر اونچا کر کے نعرہ بھی بولا ہے, کلمہ شریف بھی بولا ہے, تو میری ہمدردیاں تو اس کے ساتھ ہو گئی ہیں. لیکن صدام نے زیادتی کی اور کرائی ان سب نے مل کے. امریکہ نے کہا کہ یہ اس پہ فتح کر لو ایران کو. کتنی لمبی جنگ, بے مقصد قسم کی جنگ تھی. آخر ایک دوسرے سے لڑتے لڑتے تھک کے بیٹھ گئے. اس کے اوپر مسلط کیوں کی تھی آپ نے وہ جنگ؟ یہ نہیں, ہم نے نہیں کی تھی, مگر سعودی عرب پیچھے تھا, کویت پیچھے تھا, ہر ایک نے اس کو سپورٹ کیا صدام حسین کو کہ چڑھ جاؤ. پھر وہ ایران بڑا سالڈ ایک قوت کے طور پر کھڑا رہا ہے. اس کی معاشی مقاطعہ کیا گیا, امریکہ نے اس کے اوپر اقوام متحدہ کے ذریعے پابندیاں لگائی, لیکن انہوں نے سر نہیں جھکایا. آج سارے مسلمان اس کی سپورٹ میں بول رہے ہیں. پاکستان نے اور چین نے تو عملی طور پر یہ جو کہا جا رہا ہے صحیح سچی بات ہے کہ ایران کا ڈیفنس سسٹم بیٹھ گیا تھا. اس کو جا کے فوری طور پہ چلایا کس نے ہے؟ چین والوں نے اور پاکستانیوں نے. 2 گھنٹے کے بعد وہ ری ایکٹیویٹ ہو گیا. پھر انہوں نے 10 15 20 جہاز مارے ہیں اسرائیل کے. نقصان ان کو بھی ہوا ہے بہت زیادہ. یہ جنگ ایسی نہیں ہے, اور یہ جنگ 1-2 دن میں ختم نہیں ہوگی. یہ جنگ چلے گی, اور امریکہ اگر اس کو بے وقوفی کی امریکہ نے, تو پھر یہ شاید سال چلے گی جنگ. روس آئے گا اس میں, چین آئے گا اس کے اندر, یا برطانیہ, فرانس وغیرہ. ساری چیزیں تو کل کے سامنے آ چکی ہیں. کہاں تک ان کو آپ بتاتے رہیں, اب تو کھل کے آ چکی ہوئی ہیں. پاکستان کا کردار اچھا رہا ہے. گو کہ اس وقت ہمارا جو کمانڈر ان چیف ہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہے کہ بھئی اگر تم نے ان سے بہانہ بھی کوئی کر کے تھوڑی سی عقل سلیم استعمال کرتے عاصم منیر صاحب, وہ نہ جاتے. لیکن ہمارے ہاں دعوت مل جائے, اور بڑے گھر کی دعوت, ان کا برتھ ڈے ہے, ان کی 250 سالہ تاریخ کا ساری وہ ملٹری کی وہاں پہ پریڈ ہو رہی ہے, اور نہیں جائیں گے تو یہ وہ جو سمجھا یہ جائے گا کہ جی ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. چلو ہو لیں, دیکھ لیں.
پیچھے قوم آپ کے ساتھ اس بات پہ اگری نہیں کر رہی. اب اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو استعمال کرنا اس پورے چیزوں کو کہ جی عمران خان نے یہ نہیں کیا تھا، عمران خان نے یہ نہیں کیا تھا. اس کے بیانات تو پڑھے اس وقت کے. کھول کے اس نے کہا کہ بھئی قائد اعظم نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو کیوں تسلیم کریں. اب یہ کہاں سے خبریں لے کے آ رہے ہیں. ہماری جو سو کال حکومت ہے مسلم لیگ کی، اور خواجہ آصف ہماری دنیا کا، ہمارے دور کا عظیم ترین تاریخ دان وہ ہے خواجہ آصف. اندازہ کریں جو محمود غزنوی کو کہہ دیتا ہے لٹیرا. تو ادھر سامنا کرنا ہے بھائی. اچھے اقدامات آپ نے اٹھا لیے ہیں تو اس کا سارا کریڈٹ آپ وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں. ابھی بھی جو بیانات ہیں تحریک انصاف والوں کے، جو ان کی پالیسی ہے، وہ تو وہی ہے جو قائد اعظم کی تھی. اور اس کے اب اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ کل کے دن، آج کے دن امریکہ میں عمران خان کی رہائی کی تحریک چلی ہوئی ہے، پاکستان میں چلی ہوئی ہے. پورے بہت بڑے بڑے جلوس کل نکلے، آج نکلے. آپ اس کی بہن کی ملاقات نہیں ہونے دیں گے تو الگ بات ہے. عمران خان اس دور کے اندر اس کی پارٹی نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ ہوتے ہیں محب الوطن لوگ. اس لیے اس معاملات کو اس چھوٹے لیول پر نہ لے کے جائیں. پاکستان کی پالیسی کو وہی رہنے دے جو پاکستان کے عوام دے رہے ہیں. اس میں کوئی زیادہ بات اور نہیں کرنا چاہتا. یہ میرا دل مطمئن ہے انشاءاللہ کہ پاکستان بھی اور پورا عالم اسلام کی ری ایمرجنس آف مسلم تھاٹ نہیں، ریکنسٹرکشن آف اس وقت قوم بن رہی ہے، برادری بن رہی ہے. اسلامی سوچ کے ساتھ ایک بلاک بن رہا ہے. وہ بلاک جو ہے انشاءاللہ آئندہ کے لیے دنیا کے فیصلے کرے گا. چین بھی اس کے ایک ممبر کی حیثیت سے ہوگا، روس بھی ہوگا، ترکی بھی ہوگا، سعودی عرب بھی ہوگا، انڈیا بھی ہوگا. اگر انتہا کی وہ منافقت کی سیاست کر رہا ہے مودی، ہندوستان کو اس کیمپ میں جا کے اس نے ڈال دیا ہے اور ہر جگہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. ایشیائی تنظیموں کے اندر بھی شرم آنی چاہیے ہندوستان کو. وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں، مسلم ہندو اور ہندوتوا عجیب چیزوں میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. لیکن ان کی معاشی ضرورتیں تقاضا کرے گی کہ وہ اسی بلاک کا حصہ بنے گا. دیر تک بنے گا. یہ چیزیں میں نے اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں. بالکل وہی آج میں
30 साल बैठ के दोहरा रहा हूं, ये मैं आप पहली दफा नहीं कह रहा, ये मैं अपनी किताबों से अब फिर पढ़ के सुना रहा हूं। इंशाल्लाह ये ब्लॉग बनेगा, लाजमी बनेगा, और मुआशी तौर पे मजबूत तरीन ब्लॉग होगा ये। थैंक यू।